نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے 30ویں پارے کی ایک معروف صورت اور اس کا اکثر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر ایک بات کا اعلان کیا۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر کبھی کبھی وہ خدا ہو کر بھی اپنی بات قسم کھا کر کرتا ہے، اور اس مقام پر اس نے 1 قسم نہیں، 2 قسم نہیں، 3 قسمیں نہیں، بلکہ پوری 4 قسمیں کھا کر ایک بات کا اعلان کیا۔ اور وہ قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس کی بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، بلکہ قسمیں کھا کر در حقیقت ہم غافلوں کو وہ غفلت کی نیند سے بیدار کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم سننے والے متوجہ ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ کوئی معمولی اہمیت کی حامل نہیں ہے، وہ کتنی کا اہمیت کی حامل بات ہوگی کہ خدا جس بات کو کرنے کے لیے بھی 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ تو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، اور فرمایا اس امانت والے شہر کی بھی قسم۔ اور 4 قسمیں کھا کر باری تعالیٰ نے آگے اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور احسن تقویم بنانے کے بعد آگے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنانے کے بعد پھر اسے ایک دنی ماحول کی طرف پلٹا دیا۔ اسفل سافلین، ماحول کی طرف اسے لوٹا دیا، جہاں مادیت ہے، نفسانیت ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، عناد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، معلوم نہیں ہے کیا کیا کچھ اس ماحول کے اندر ہے۔ فرمایا ہم نے اسے بنایا اشرف المخلوقات، احسن تقویم پیدا کیا، مگر اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک گھٹیا ماحول کے اندر رکھ دیا۔ مگر ساتھ باری تعالیٰ نے آگے ایک استثناء کیا کہ فرمایا اسفل سافلین، ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے الا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ جن کی زندگی کا وتیرہ اور شعار ہوگا۔ تو فرمایا وہ خوش نصیب جو اس گھٹیا ماحول کے اندر رہ کر بھی صاحب ایمان بن جائیں گے، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ جن کو پھر ہماری بارگاہ سے اجر وہ ملے گا جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔
ان کو ایک ابدی کامیابی، دائمی کامیابی نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو ایک ایسا اجر ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سامعین مکرم، ایک بات یہاں قابل غور ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، میں چاہتا ہوں جملہ مترضع کے طور پر اس پر بھی روشنی ڈالوں کہ دیکھیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کیا وہ بندہ جس کو ایسا اجر مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ بندہ تو ختم ہو جائے اور جو اس کو اجر دیا جائے وہ اجر ابھی باقی ہو، تو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ اجر موجود ہو اور بندہ موجود ہی نہ ہو۔ اگر اس بندے کو اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس بات کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کو ایسا اجر ملے گا وہ بندہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بندہ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ اجر کس خوش نصیب کو ملے گا؟ جو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر لے گا، ایک وہ صاحب ایمان بن جائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے۔ تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ماحول جتنا بھی گھٹیا کیوں نہ ہو، اس ماحول کے اندر اگر وہ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان اور اعمال صالحہ، تو فرمایا ایسے ماحول کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسی کامیابی حاصل کرے گا کہ جس کامیابی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر ایسا اجر عطا کر دیں گے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آئیے آج کی نشست میں تھوڑا سا رک کر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بیان کی، اور قرآن پاک کو آپ اکثر مقامات پر پڑھیں، ہر جگہ باری تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ان دو چیزوں کو ضرور بیان کیا۔ فرمایا حقیقی کامیابی ان کو ملے گی جو صاحب ایمان بھی ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال صالحہ بھی ان کی زندگی کا وتیرہ اور شعار ہوگا۔ جس خوش نصیب کو یہ دونوں چیزیں میسر آ گئیں، سمجھو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ سمجھ آیا ہے، اگر اس کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو یاد رکھیں کہ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی ابتدا وہ بھی کملی والے آقا کی محبت سے ہوتی ہے، اور پھر وہی ایمان جب پلتے پلتے بڑھتے بڑھتے جواں ہو کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہی ایمان کملی والے آقا کے عشق میں بدل جاتا ہے۔ ایمان اس سے باہر کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت بھی آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایمان کملی والے آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے، تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے بات؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ہے ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے کملی والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو یوں کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا نہیں کرتا، وہ کروڑ کلمہ پڑھتا پھرے، اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایک بات جو قابل توجہ ہے، جس پر میں نے یقیناً پہلے کسی نشست میں روشنی ڈالی ہوگی، مگر آج میں زور دے کے اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سرے سے اس محبت کے منکر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس محبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بس لیلا مجنوں کی باتیں ہیں۔
یہ کیا تم مساجد میں اور ممبروں پر کھڑا ہو کر کبھی رخسار کی باتیں کرتے ہو، کبھی زلف کی باتیں کرتے ہو، کبھی حسن کی باتیں کرتے ہو، کبھی عشق کی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ تو ایسے ہی لیلا مجنوں کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کامیابی چاہتے ہو خالی سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو میں ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، ان بیچاروں پر تو ترس آتا ہے کہ ان کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ مگر ایک غلط فہمی جو محبت کے ماننے والوں کے ہاں پائی جاتی ہے، میں اس کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کی۔ یاد رکھیں کہ جو محبت کو مانتے ہیں، ایک غلط فہمی ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ایمان صرف کملی والے آقا کی محبت کا نام ہے۔ دیکھیں نا، انسان اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کے باقی طبقات سے اور باقی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو، تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، ایسی محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے اس ارشاد مبارک میں فرمائی ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر والدین کی طرح محبت کی تو وہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا میری محبت ایمان تب بنتی ہے جب والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے۔ پھر اولاد کی محبت کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی اولاد کی طرح مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، نہیں۔ فرمایا ایمان کے لیے اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ میری ذات سے ایسی محبت کی جائے کہ جس محبت کا تمہاری اولاد سے محبت بھی مقابلہ نہ کر سکے، وہ بھی پیچھے رہ جائے۔ اور والناس اجمعین کہہ کر کملی والے آقا فرما رہے ہیں کہ کائنات انسانی کے اندر جو جو بھی محبت کا تصور پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر تم پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ خالی زبان سے آقا کی محبت کا نعرہ لگا لینا کہ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ آسان کام ہے، مگر صحیح معنوں میں آقا سے محبت ایسی کرنا جو محبت ایمان کے درجے کو پہنچ جائے تو یہ معمولی کام نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی اس کی راہ پر چل پڑے تو یہ کوئی بڑی بات ہے بھی نہیں، ایک لمحے میں منزلیں طے ہو جاتی۔ یہی بات خود قرآن پاک نے کی ہے۔ یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، بلکہ معروف آیت کریمہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر محبتوں کا بڑا خوبصورت توازن سمجھایا اور فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کان آباؤکم کہ یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے یعنی اولادوں سے محبت، وَإِخْوَانُكُمْ پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ پھر تمہاری اپنے رشتہ داروں سے خاندان سے محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا پھر تمہاری اپنی اس مال سے محبت جس مال کو بڑی محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا پھر تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیس سے، گھر بار سے محبت،
فرمایا جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان 8 محبتوں کا ذکر کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ جس کا مطلب کہ قرآن اعلان یہ کر رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی قرآن بات کہہ رہا ہے، یہی اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں یہ محبتوں کا ایک توازن سمجھایا ہے، اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن ان محبتوں کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، اور نہ کسی شخص کے بس کی بات ہے کہ کلیتاً ان محبتوں کو ختم کر سکے۔ جن محبتوں کو اللہ نے خود انسان کی فطرت میں پیدا کر رکھا ہو تو کوئی شخص ان محبتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اگر یہ دنیا کی محبتیں کلیتاً ختم ہو جائیں تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ والدین کے دلوں میں اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ اگر مال و دولت کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے تو دنیا کا یہ معاشی سسٹم کلیتاً فلاپ ہو کے رہ جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا تو کام کون کرے گا؟ تو ان محبتوں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ باری تعالیٰ ان محبتوں پر ایک بند باندھ رہے ہیں اور سمجھا یہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ ساری محبتیں عبادت ہیں بشرطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رہیں، اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے برابر آ گئیں یا غالب آنا شروع ہو گئیں تو فرمایا پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ تو ان محبتوں پر ایک بند باندھا جا رہا ہے، لمٹ مقرر کی جا رہی ہے کہ یہ محبتیں ہونی چاہیے مگر ایک حد کے اندر رہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان میں سے کوئی محبت آ جائے تو پھر ایمان سلامت تب ہے کہ یہ دنیاوی محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ دیکھیں نا، والدین سے محبت کرنا، اس کو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، اللہ گھر بیٹھے ہی اس کو قبول حج کا ثواب ادا کر دیتا۔ تو والدین سے محبت کرنا تو عبادت ہے، خالی ایک بار تکنے پر اللہ قبول حج کا ثواب ادا کرتا۔ مگر یہ محبت عبادت کب تک ہے؟ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رہے۔ اگر یہ مقابلے میں آ جائے اور تھوڑا آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر یہ محبت عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے، پھر تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اولاد کی محبت کے بغیر میں بتا رہا ہوں کہ اولاد کی پرورش ممکن ہی نہیں ہے، نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اولاد سے محبت کرنا عبادت ہے، لیکن اگر وہ مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماند پڑنا شروع ہو جائے تو پھر یہ محبت عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ اور اس کا رسول فرما یہ رہے ہیں کہ لوگوں ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ اور پھر اللہ کی محبت یاد رکھیں الگ سے کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری ذات سے محبت والا، عشق والا، اتباع والا تعلق قائم کرنا سیکھو۔ جب میری ذات سے محبت کرنا شروع کر دو گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، جس کا مطلب کہ اللہ کی ساری محبت کا تو انحصار ہی کملی والے آقا کی محبت پر ہے۔ تو جب تک آقا کی محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب نہیں آتی، یاد رکھیں اس وقت تک کسی کو ایمان کی خیرات میسر
اور یہی محبت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا سے کر کے دکھائی تھی۔ جب آقا کی محبت کی بات آ جاتی پھر والدین کو بھی بھول جاتے، اولاد کو بھی بھول جاتے، مال و دولت یاد نہ رہتا، کاروبار یاد نہ رہتا، گھر بار یاد نہ رہتا، پھر دنیا کی ہر محبت کو وہ کملی والے آقا کے قدموں پر قربان کر دیتے تھے۔ میں نے اکثر یہ مثال دی ہے چونکہ ایک ہی مثال کے اندر ساری باتیں یہ جمع ہو جاتی ہیں جتنی دنیاوی محبتیں ہیں، کہ وہ لوگ جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے کتنے تھے جن کے والدین ابھی ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے والدین کی خاطر کملی والے آقا کی محبت کو ٹھکرایا نہیں۔ کتنے تھے جن کی اولادیں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، کتنے تھے جن کے رشتہ دار ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کتنے تھے کہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو مکہ میں کیا ان کا گھر بار نہیں تھا، ان کا کاروبار بھی سیٹل ہوگا، ان کا کچھ مال و دولت اور جائیداد بھی ہوگی، مگر قربان جائیں صحابہ کرام کی محبت پر کہ انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا مگر محبت مصطفیٰ کو گلے لگا دیا۔ اور دنیا کی محبتیں تو ایک طرف، وہ تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا اسی رات کی بات ہے جب آقا نے فرمایا کہ علی میں تو جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آؤ ان امانتوں کا حامی بن کر آج رات میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اب اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، مگر قربان جائیں علی کی محبت پر کہ اپنی جان بھی کملی والے آقا کی وفاداری پر قربان کر دی اور بلا چوں چراں بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے۔ اسی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھے کہ آقا گھر سے روانہ ہوئے تو سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، اور آقا کی ابرو کا اشارہ پاتے ہی سیدنا صدیق اکبر بھی آقا کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اور اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں اژدہا کے منہ میں دیا ہوا ہے، اور اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر اپنی جان کملی والے آقا پر قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ اس محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جب ان محبتوں کا آپس میں ٹکراؤ آتا ہے، تو انسان کا پھر پتہ تب چلتا ہے کہ اس وقت وہ اولاد کی محبت کو، رشتہ داروں کی محبت کو گلے لگاتا ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گلے لگاتا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھسل جاتے ہیں۔ تو تاہم میں بتا یہ رہا تھا کہ پہلی چیز کامیابی کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اور محبت بھی ایسا جو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر ہو۔ اور میں نے بتایا کہ ایمان کملی والے آقا کی محبت کا نام ہے، عشق کا نام ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام در حقیقت ایمان ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ادب نہیں ہے تو انسان کبھی اپنے دعوی محبت میں بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کی اس کیفیت کو کبھی دیکھنا ہو تو معروف واقعہ ہے، یہ بھی صرف میں ایمان کی یہ شکل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ علی آرام کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی گود حاضر کرو تاکہ اپنا سر انور رکھوں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ دیکھیے نا عصر کی نماز کا وقت ہے، بڑا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے، تو آقا خود تو نماز پڑھ چکے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب آرام کرنا تھا تو پہلے علی سے بھی پوچھ لیتے کہ علی آرام کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھ لی؟ نہیں پوچھا، کیونکہ اگر یہ سوال کرتے کہ علی کیا نماز پڑھی ہے تو وہ آگے سے کہتے آقا نہیں پڑھی۔ جب کہتے نہیں پڑھی تو کہنا پڑتا اچھا پہلے نماز پڑھ لو پھر آرام کریں گے۔ آقا نے یہ پوچھا ہی نہیں، ڈائریکٹ حکم دیا کہ علی گود حاضر کرو تاکہ آرام کروں۔ آج علی کا امتحان تھا کہ دیکھوں علی اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہے یا آرام مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی پرورش بھی کملی والے آقا کی گود میں ہوئی ہو، صحبت میں ہوئی ہو، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سے شناسہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ عرض کی آقا گود حاضر ہے، آئیے سر انور رکھیں اور آرام کریں۔ میرے آقا نے اپنا سر مبارک رکھا، آنکھیں بند کی اور لیٹ گئے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ضرور ہیں، آنکھیں بند ضرور ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دھیان پورا علی کے دل پر ہوگا کہ آج دیکھیں علی کرتا کیا ہے، کیونکہ آقا کا سونا کوئی ہماری طرح کا سونا نہیں ہے۔ ہم سو جائیں ہم تو غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں نا، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص میں سے ہے کہ آپ سو بھی جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ تو توجہ اور نگاہ تو آج علی کے قلب انور پر ہوگی نا کہ دیکھیں علی کرتا کیا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام تو یہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم جیسا خشک مولوی ہوتا نا تو وہ کھنگورا مار کے اٹھا دیتا کہ یہ اٹھ جائیں پہلے نماز تو پڑھ لو، مگر قربان جائیں علی کے ادب پر کہ علی نے نماز جیسی عبادت تو قضا کر دی مگر بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فرق نہیں آنے دیا۔ سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی پہلا سوال ہی یہ کیا کہ علی کیا آج عصر کی نماز پڑھی تھی؟ اب پوچھا، جب نماز قضا ہو گئی تو اب پوچھا، عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی، تو فرمایا اچھا پھر علی سورج تو غروب ہو گیا، قضا پڑھ لو۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، بس سوالیہ نگاہوں سے کملی والے آقا کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی سے سوال کر دیا کہ آقا قضا آپ کے آرام پر ہوئی اور پھر بھی قضا پڑھو؟ میرے آقا سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتا ہے۔ حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا کی اور عرض کی، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک۔ عرض کی کہ مولا بے شک علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ تو آقا نے اللہ کی اطاعت کی بات پہلے کی، حالانکہ غور کرنے کی بات ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز کو قضا کر دینا اللہ کی اطاعت ہے؟ نماز تو قضا ہو گئی، مگر آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مولا بے شک علی تیری اطاعت میں مصروف تھا۔ حالانکہ اگر خالی یہ بات ہوتی کہ تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ آقا کا حکم تھا آرام کرنا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قبلی والے آقا یہ فرما کر ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی اطاعت حقیقت میں مصطفیٰ کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور قرآن اس تصور سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، جگہ جگہ پر باری تعالیٰ نے دونوں اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، مگر یہ بات باری تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی سمجھو رسول کی ہو گئی، یہ بات نہیں فرمائی، مگر یہ ضرور اس نے قرآن میں فرما رکھا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور میری اطاعت کو میرے رسول کی اطاعت سے جدا نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے۔ تو میں خاص بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ ایمان ایک تو قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت ہے، نماز بھی عصر کی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کا آرام ہے۔ آپ جتنی اونچے بھی مقام و مرتبہ کے حامل ہیں، آخر اللہ کے تو بندے ہی ہیں نا۔ ادھر خدا کی نماز جیسی عبادت ہے
اور ادھر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اب دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتے تھے، یک وقت مولا کائنات علی شیر خدا دونوں کام تو کر نہیں سکتے تھے۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جاری رکھیں تو نماز جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو کملی والے آقا کا ادب جاتا ہے۔ تو علی نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا کہ آج کروں کیا، اب خدا کی نماز پڑھوں یا پہلے یار کا ادب کروں۔ بس ادھر خیال آیا ہوگا، وہ اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا کہ علی اگر نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو سن لے زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی جائے گی۔ اور میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا۔ نماز قضا ہو گئی۔ اب جو آخری جملہ کہہ کے میں بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولا کائنات علی شیر خدا نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا کہ خدا کی نماز جیسی عبادت کو آقا کے ادب پر آرام پر قربان کر دی۔ کیوں ایسا کیا؟ مولا کائنات علی شیر خدا نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ جانتے تھے، اس راز سے واقف تھے کہ نماز فقط ایک عمل ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ایمان ہے۔ اگر ادب نہ رہا تو سمجھو ایمان نہ رہا، اور اگر ایمان نہ رہا تو زندگی بھر کی پڑھی ہوئی نمازیں تو کیا، زندگی بھر کے کل اعمال بھی مردود ہو جاتے ہیں، پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کامیابی کے لیے پہلی شرط جس کو ایمان کا درجہ باری تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا نام۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں کرتا ہے، یوں سمجھے وہ ایمان کی وادی میں قدم رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے، اور منہاج القرآن کی پوری دعوت کا اور پورے پیغام کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام پوری دنیا کو کیا پیغام دیتے پھر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب تصورات کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔